بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں نہ تو جدید ہتھیار تھے نہ ہی بڑی سلطنتوں کے پاس مشینیں تھیں۔ اس وقت طاقت کا معیار تلوار، گھوڑے اور دل کی ہمت ہوا کرتی تھی۔ صحرا کے بیچ ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام سلطنت نران تھا۔ یہ سلطنت اپنی دولت، قلعوں اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھی۔ یہاں کا بادشاہ ملک آزر ایک انصاف پسند مگر سخت حکمران تھا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی فوج نہیں بلکہ اس کا وفادار سپہ سالار تھا جس کا نام تھا فارس بن حیان۔ فارس ایک عام سپاہی کے گھر پیدا ہوا تھا مگر اس کی بہادری نے اسے بادشاہ کے قریب کر دیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ہی وار میں دشمن کے 5 سوار گرا دیتا تھا۔ جنگ کا آغاز ایک دن خبر آئی کہ شمال کی طرف سے ایک وحشی قبیلہ جسے قاف بے چھوٹی لام زارہان کہا جاتا تھا تیزی سے طاقتور ہو رہا ہے۔ ان کا سردار جندار ایک بے رحم جنگجو تھا جو ہر سلطنت کو تباہ کر کے اپنی حکومت بڑھانا چاہتا تھا۔ جندار نے سلطنت نران کو پیغام بھیجا، تو ہتھیار ڈال دو، آج جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے قلعوں کو ریت میں بدل دیں گے۔ بادشاہ آزر نے یہ پیغام سنا تو دربار میں خاموشی چھا گئی، مگر فارس نے آگے بڑھ کر کہا، بادشاہ سلامت، ہم جھک نہیں سکتے۔ اگر ہم نے آج سر جھکا دیا تو کل ہماری تاریخ بھی ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا، جنگ ہوگی۔ تیاری پورے شہر میں اعلان ہو گیا، تلواریں تیز کی گئیں، گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور قلعوں کی دیواروں کو مضبوط کیا گیا۔ مگر ہر کسی کے دل میں خوف تھا کیونکہ زارہان کی فوج بے شمار تھی۔ فارس ہر رات قلعے کی دیوار پر کھڑا دور صحرا کو دیکھتا اور سوچتا، کیا ہم واقعی اس طوفان کو روک سکتے ہیں؟ ایک دن اس کے پاس ایک بوڑھا سپاہی آیا اور بولا، بیٹا، جنگ صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی، دل سے جیتی جاتی ہے۔ اگر دل ٹوٹ جائے تو دیواریں بھی نہیں بچا سکتیں۔ پہلا حملہ کچھ ہی دنوں بعد افق پر گرد اڑتی نظر آئی۔ زارہان کی فوج آ پہنچی تھی، زمین کانپ رہی تھی۔ ہزاروں گھوڑے، تیر انداز اور تلوار باز قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جندار نے بلند آواز میں کہا، آج ریت تمہاری قبر بنے گی۔ جنگ شروع ہوئی، تیر آسمان کو ڈھانپ رہے تھے، تلواریں ٹکرا رہی تھیں، چیخیں صحرا میں گونج رہی تھیں۔ فارس سب سے آگے تھا، وہ بجلی کی طرح دشمن پر حملہ کرتا۔ اس نے دشمن کے کئی سرداروں کو گرا دیا مگر زارہان کی فوج بہت بڑی تھی۔ رات تک جنگ چلتی رہی، آخر دونوں طرف پیچھے ہٹ گئے۔ جنگ کا دوسرے دن زارہان نے ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے قلعے کے پانی کے راستے بند کر دیے۔ اب شہر میں پانی کم ہونے لگا، لوگ پریشان ہو گئے، بچے رو رہے تھے، سپاہی تھک رہے تھے۔ بادشاہ نے دربار بلایا، اگر ہم نے پانی نہ پایا تو ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ اسی وقت فارس نے کہا، میں رات کے اندھیرے میں ان کے کیمپ میں جاؤں گا اور پانی کا راستہ کھولوں گا۔ بادشاہ نے انکار کیا مگر فارس اصرار کرتا رہا۔ آخر وہ رات کو چند سپاہیوں کے ساتھ نکل پڑا۔ خطرناک مشن، اندھیری رات تھی، صحرا خاموش تھا، صرف ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ فارس اور اس کے ساتھی دشمن کے کیمپ کے قریب پہنچے، وہاں ہزاروں چراغ جل رہے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے پہرے داروں کو ختم کیا اور پانی کے ذخیرے تک پہنچ گئے۔ مگر اچانک ایک سپاہی نے شور مچا دیا، دشمن اندر ہے۔ پورا کیمپ جاگ اٹھا، شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ فارس اکیلا کئی دشمنوں سے لڑ رہا تھا، اس کے ساتھی زخمی ہو گئے۔ آخر فارس نے پانی کا بند کھول دیا مگر خود گھیر لیا گیا۔ اسی وقت اس کے ایک ساتھی نے چیخ کر کہا، فارس واپس آ جاؤ۔ فارس نے مسکرا کر کہا، اگر میں واپس نہ آیا تو بھی جنگ جیتنا مت چھوڑنا، اور وہ تلوار گھماتا ہوا دشمن کے درمیان لڑتا رہا۔ قلعے کی امید دوسری طرف قلعے میں پانی آ گیا تھا، لوگ خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ فارس کامیاب ہو گیا ہے، مگر فارس ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ فیصلہ کن جنگ، تیسرے دن زارہان نے آخری حملہ کیا۔ یہ سب سے خطرناک جنگ تھی۔
जिंदार खुद मैदान में आया। वो बहुत बड़ा और ताकतवर जंगजू था। उसने फारिस को मैदान में ललकारा, आजा फारिस, आज फैसला हो जाएगा। फारिस थका हुआ था मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। तलवारें टकरा रही थीं, जमीन हल रही थी। जिंदार ने एक वार किया जो फारिस को जख्मी कर गया, मगर फारिस ने आखिरी ताकत जमा की और एक तेज वार के साथ जिंदार की तलवार तोड़ दी। फिर इसने फैसला कुन वार किया। जिंदार जमीन पर गिर गया। ज़ारहान की फौज खौफजदा हो गई। जंग का इख्तिताम उनका सरदार गिर चुका था। फौज पीछे हटने लगी। सल्तनत ईरान जीत गई थी, मगर फारिस जख्मी हालत में जमीन पर गिर गया था। बादशाह आज़र उसके पास आया और कहा, तुमने हमें बचा लिया। फारिस ने आहिस्ता से कहा, ये मेरी नहीं, इन सब की जीत है, और फिर वो खामोश हो गया। अंजाम कहा जाता है कि इसके बाद सल्तनत ईरान मजीद मजबूत हो गई, मगर कोई भी फारिस बन हयान को नहीं भूला। इसकी कब्र सहरा के किनारे बनी, जहां हुआ आज भी चलती है, तो यूं लगता है जैसे कोई कह रहा हो, हिम्मत वो ताकत है जो सल्तनतें बचा लेती है।